وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج اس کے سر پہ ہے، لیکن یہ مٹی کے بنے مادوں، پتھر کے بنے اصنام، لکڑی کے بنے اوثان اور مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا تھا، جسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، جو خود شناس بھی نہ ہو وہ خدا شناس کیسے ہے، جس سے اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ درختوں کو پوچھتا تھا، اشراق الارض کو اپنا معبود مانتا تھا، اجرام فلکیہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، بلکہ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ اس نے کیچڑوں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اور اشراق الارض کو اپنا معبود مانا۔ یہ ہے انسان کی تاریخ، یہ ہے اس کی نکبت اور رسوائی کا عالم جو حضرت انسان کی بے توقیری اس کی اپنی نظر میں تھی۔ جو چیزیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے اور اپنا خدا مان رہا ہے اور ان سے آج جوڑ کے آج میں طلب کر رہا ہے۔ وہ بے حس و بے حرکت مجسمے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو اپنا خدا مانا ہے۔ یہ ہے انسان کی گراوٹ، یہ ہے اس کی ذلت، یہ ہے اس کی ذبوحالی، یہ ہے اس کی پستی، یہ ہے اس کی خود ناشناسی، اور یہ ہے اس کی رسوائی کا عالم۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری چوکھٹ پہ فقیر ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم خدا شناس ہونا تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی شخص گراوٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون، جس کو خود سے آشنائی بھی نہ ہو، اس کے پلے ہوتا ہے۔ اور انسان اشرف مخلوقات ہونے کے باوجود، نائب الہی ہونے کے باوجود، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے باوجود، یہ ان چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہا تھا جو اس کی ضرورت و خدمت کے لیے پیدا کی۔ وہ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے نوکر ہیں جن کو تو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے حضرت انسان، یہ تیرے لیے پیدا کیا گیا، تیری ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ یہ درخت جن کو تو پوج رہا ہے، یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ اجرام فلکیہ، چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکی کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، تو چاند کو اپنا معبود سمجھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور ٹکڑے ہو کے قدموں میں، سورج کو رب مان رہا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا اصل کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دیتے میں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے سلامی دیتا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، اور میں کن کو معبود سمجھ بیٹھا جو کہ میرے نوکر اور میرے خادم تھے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا کی ربی، کائنات کا چرخ تو انسان تیرے لیے گھوم رہا ہے، اور تو ان کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔
اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور شعور بیدار ہوتا ہے، ذات سے ملاقات ہوتی ہے، خود آشنائی کے اجالے نصیب ہوتے ہیں، تو اب اس کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے اور اب یہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ واضح کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر حیا ہو جا، خود ہی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا، غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر ہلکا یہ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سہلے تند روکو ہو گیا بس، گلستان راہ میں آئے وہ جوئے نغمہ نہ ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا ہو۔ اب انسان کو پتہ چلا، اب اس کو اپنی ذات سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خود شناس ہوتا ہے۔ تو حضرت انسان کو جو اس کی ذات کا شعور نصیب ہوا وہ اس تحریر پہ آنے نصیب ہوا، اور جنہیں یہ درد نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے ہیں۔ یہ بالکل اپنی ہمسائیگی میں چلے جائے گا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے اس سے مرادیں مانگ رہا ہے۔ دوسری جانب MBBS ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کر پی رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ وہ اس تعفن کو محسوس کر سکے، لیکن اس کی گمراہی نے حضور کا در نصیب نہ ہونے میں اس کو اندھا کر رکھا ہے، وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میں ایک اپنا ذاتی واقعہ شیئر کیا کرتا ہوں کہ ہماری مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک کوئی 8-9 سال کا بچہ دوسری تیسری کلاس کا طالب علم ہوگا، اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، اس نے تو ضرورت سے زیادہ پانی کھول دیا، تو میں نے اس کو جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول کے رکھا ہے، تو وہ لجاجت بڑے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں اسکول جا رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پانچے پہ گر گئے، تو میں ان کو دھو رہا، تو میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو پتہ نہیں چلا جس نے MBBS کیا ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اور یہ 8-7 سال کا بچہ تیسری چوتھی کلاس کا طالب علم یہ اپنے پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹے بھی دوبارہ نہیں کرتا۔ تو میرے اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، میں پیار حضور کر لیا، اس کے تقدس اس کی روح تک اتر آیا ہے، اور اس کو جانور کے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے تقدس جو حضور کے نام سے جڑا ہوا ہے اور اس کی روح تک اتر آیا ہے۔ تو زندگی کا جتنا بھی نور ہے، زندگی کا جتنا بھی تقدس ہے، وہ ملتا ہے حضور کی چوکھٹ سے، اور اگر کسی کو یہ چوکھٹ نہیں ملی تو وہ آج مصیبت میں ہے، وہ آج بھی اندھیرے میں ہے۔ یہاں انسان کو حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہے۔ اور یہاں مجھے سید سمید گیلانی مرحوم کا شعر یاد آیا، انہوں نے قلم توڑ دیا، شعر کا حسن دیکھا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنون کی آگ ہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنون کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا،
تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ زندگی کو سارا جمال اور زندگی کو سارا حسن اور ساری خوبصورتی اس پاکیزہ چوکھٹ سے، اس دہلیز سے۔ تو جب ہمیں زندگی کا نور، باطن کا سرور اور اجالے اور روشنیاں اور عقل و خرد، فہم و ادراک کی دولتیں اس ایک دہلیز سے نصیب ہوئی ہیں، تو پھر ہمارا رواں شکریہ ادا کرے گا، ہماری خرد سلامیاں پیش کرے گی، ہمارا شعور وجد میں آ جائے گا اور اس پیارے نبی کی مدح کرنے لگ جائے گا، اور اس کیفیت کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔